بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کی پہلی آیت سے ہی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ واقعہ معراج کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس بارے میں کوئی متعین تاریخ نہیں ہے اور واقعی حتمی فیصلہ نہیں کر سکا کہ واقعہ معراج کس تاریخ میں پیش آیا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ عظیم واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10 سال بعد اور ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس وقت تک اسلام کی دعوت کا پیغام نہ صرف عرب کے بت پرستوں تک بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں تک بھی پہنچ چکا تھا۔ اس صورت میں معراج کے غیر معمولی واقعے کا حوالہ دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خرق عادت جو عام طور پر ثابت نہیں ہوتے وہ اس کے اندر ثابت کر کے دکھائے ہیں اور بتلایا ہے اور دکھایا ہے کہ ایک انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے پر دکھا سکتا ہے اور اپنے دلائل کو تام کر سکتا ہے۔ واقعہ معراج میں بہت مشہور واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا چیزیں دی گئی، انہی میں سے ایک تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نماز کا بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اسی طریقے پر آپ کی انبیاء سے ملاقات، انبیاء کی امامت کرانا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا اور ایسے جانور پر جانا جس کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تھی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں ہے کہ اس کی رفتار تاحد نگاہ، جہاں نگاہ پڑی وہاں فوراً اس کی ٹاپ پہنچا کرتی تھی۔ یہ جانور خچر سے کچھ بڑا اور گدھے سے کچھ چھوٹا بتلایا گیا ہے کہ یہ جانور اتنا بڑا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اصل صورت میں دیکھنے کا اور شق صدر کا اس میں بھی واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اس سے دل کو نکالا گیا اور وہاں سے اس کو دھو کر کے زمزم سے پھر اس کو وہیں پر فٹ کر دیا گیا، اس کو سیٹ کر دیا گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، جس کو ہم نے گھیر رکھا ہے، جس کے اطراف کو ہم نے گھیر رکھا ہے اپنی برکتوں سے، لنریہ من آیاتنا، یہ اسی وجہ سے تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ یعنی واقعہ معراج جو دکھایا گیا ہے، کرایا گیا ہے، یہ پیش جو آیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دکھلائی گئی ہیں اور پوری جنت جہنم کی سیر کرائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت واقعہ مشہور ہے۔ اس صورت کا انتخاب چونکہ پڑھ تو چکے تھے لیکن اس میں کچھ اہم نصیحتیں آگے چل کر کے تھوڑی سی دی ہیں اور پورے رکوع کے اندر وہ نصیحتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًّا كَبِيرًا، کہ تم اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگی کے ڈر سے۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، وإياكم اور تم کو بھی رزق ہمیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کر دیا اور بتلا دیا کہ بھائی یہ تمہارے لیے بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے کہ تم ایسی حرکتیں کرتے رہو۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں حمل کو ضائع کرنے کے اور ایسی چیزیں عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں کہ جن سے حمل نہ ٹھہرے، اور اس میں بہت ساری ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی صرف اولاد کو قتل کرنا، ان کو چاقو سے مار دینا، گلا گھونٹ کر دبا دینا، مار دینا، یہی صرف قتل ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے قتل آج دنیا میں رائج ہیں۔ برتھ کنٹرول اور فیملی پلاننگ والوں کی انہوں نے جو گڑبڑی کر رکھی ہے، انہوں نے پوری دنیا کا ناس مار کر کے رکھ دیا ہے، خراب کر کے رکھ دیا ہے، پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ ان کی وجہ سے آج لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو منشیات میں بھی ہیں
اور اس کے علاوہ بھی جو برتھ کنٹرول کے تحت میں آتی ہے کہ بھائی ان کے ذریعے سے حمل نہیں ہوتا تو ان کا استعمال کرنا بالکل ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف انکار کر دیا ہے وَلَا تُقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور صرف اس وجہ سے کہ تم اپنی اولاد کو ختم کر دو، اس کی وجہ سے کہ بھائی تنگی کی وجہ سے کہ ہم قریب ہیں، آپ اپنی اولادوں کو مارتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی آپ کو حق نہیں ہے، ان کو رزق ہم دیتے ہیں اور تم کو رزق ہم ہی دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اولاد جیسی نعمت نصیب فرمائی، اور پھر ساتھ میں اس کے کھانے پینے کی جو چیزیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مہیا کر دی۔ جو ذات ایک پتھر کے اندر بیٹھے ہوئے ایک جانور کو خوراک پہنچا سکتی ہے تو کیا وہ ایک ہاتھ پیر والے انسان کو خوراک نہیں دے گی؟ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رکھنا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوراک کا انتظام ضرور کرتا ہے، اب چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہو۔ یہ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے یہ تمام چیزیں متعین کر کے رکھ دی تھی، کتنا کس کو ملنا ہے، کتنے پیدا ہونے ہیں، کتنے مرنے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہیں، آپ کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کہ میں اپنی باندھی کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اولاد نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جو تیرے حق میں ہے وہ تو ہو کر کے رہے گا۔ پتہ چلا کچھ دن بعد آ کر کے عرض کیا کہ وہ حمل سے ہو گئی، حالانکہ انہوں نے حاصل کیا تھا لیکن پھر بھی وہ حمل سے ہو گئی۔ تو ایسی حرکتیں کرنا، ایسی بری چیز کی طرف چلنا، یہ بالکل ناجائز اور درست نہیں ہے۔ نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا، اور اس وجہ سے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے ان کا قتل کرنا۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، اگلی آیت ہے کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انه كان فاحشا وساء سبیلا، کہ یہ بہت بری حرکت ہے اور بہت بیکار راستہ ہے۔ زنا کے قریب جانے میں بہت ساری چیزیں آج حائل ہیں۔ جب ہم لوگ حدود کو کراس کرتے ہیں، حدود کو پار کرتے ہیں، تو یہ چیزیں پھر ایٹومیٹک انسان کی گھٹی میں پڑتی چلی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر نامحرموں سے ملنا ہے، ان سے باتیں کرنا، کھلکھلا کر کے باتیں کرنا، اور گویا کہ ایک ماحول سے بنا کر رکھنا کہ بھئی تماشا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ جو فحش کام کی طرف لے جاتی ہے وہ یہ بدنگاہی ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور حزین نام کا تھا ان کا، بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں فلاں سے زنا کر لوں، اجازت طلب کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ان کو منع کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا اور کہا کہ ان کو بولنے دو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ کام اپنی بہن، ماں، بیٹی، پھوپھی کے ساتھ بھی کرنا چاہو گے، خالہ کے ساتھ بھی کرنا چاہو گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام ایسا اپنی پھوپھی، خالہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی کسی کی ماں، بہن، بیٹی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اسی طریقے پر اگلی آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کوئی کسی نفس کو قتل نہیں کرے، اور تم نفس کو قتل نہ کرو الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ یعنی بعض مرتبہ حق کے طور پر بھی قتل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مرتد ہو گیا تو اس کو قتل کرنے کا اسلام میں حکم دیا گیا کہ اس کو قتل کرو۔ کوئی زانی ہے، اس نے زنا کیا ہے اور ثابت ہو چکا ہے، تو اب اس کو چوراہے پر کھڑا کر کے سنسار کیا جائے گا، اس کو ختم کیا جائے گا۔ وہ اپنی جگہ پر حدود بیان کی گئی ہیں کس طریقے پر مارا جائے گا۔ اور اسی طریقے پر کوئی مرتد ہو جائے، کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کو وارث کو، اس کے وارث کو جس کو قتل کیا گیا ہے، مقتول کے وارث کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ قصاص لے، وہ مار سکتا ہے۔ اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھئی قصاص نہیں، اب دیت لینا چاہتے ہیں تو دیت بھی شریعت نے بیان کی ہے، کیا ان کو دیا جائے گا، کیا ان کو لینا چاہیے، اس سے اوپر کراس نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ پیچھے پڑ جانا کہ بھائی اگر اس نے ہمارے ایک مار دی، 5 ہم مل کے ماریں گے، پورے خاندان کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یہ بہت بری اور گھنونی حرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آگے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کل قیامت کے دن
کہ تمہیں کیا حق بنتا تھا میرے بندوں کو مارنے کا اور اس طریقے پر آپ کو مارنے کا؟ لیکن قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ بھائی گڑبڑی ہوتی ہے، ان النفس بالنفس، العین بالعین، اگر کسی نے کسی جان کو مارا ہے تو جان کے بدلے جان کو مارا جائے گا۔ اللہ نے قصاص کا حکم دیا ہے، العین بالعین، اور اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو آنکھ کے بدلے آنکھ کو پھوڑا جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، الانف بالانف، کسی نے کسی کی ناک کاٹ دی، ناک توڑ دی اس کی، تو اس کی ناک کو کاٹا جائے گا، کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا تو اس کا دانت توڑا جائے گا۔ یہ تمام حکم قرآن کریم نے جب بیان کر دیے ہیں، اب اس کے بعد کسی کو چونچ چرا کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے جو چاہے کریں گے۔ بہرحال قرآن کریم نے بیان کیا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو، اللہ یہ کہ تمہیں اس کا حق پہنچتا ہو۔ اور جو شخص مظلومانہ، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ، اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے۔ ولا یسرف فی القتل، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ حد سے تجاوز یہی ہے کہ بھئی اگر ایک کو مارنے کا حکم دیا ہے، صرف قاتل کو ہی مارا جائے گا، اس کے خاندان کو مٹانے کی کوشش نہیں کی جائے گی، نہ اس کے در پہ ہویا جائے گا، ورنہ اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ انہ کان منصورا، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو ظاہر بات ہے حکومت بھی اس کا ساتھ دے گی، گھر والے پڑوس والے اس کے سب ساتھ دیں گے، تو یہ سب سے زبردست چیز ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا، اب اس کے بعد کس کا کیا بنتا ہے کہ بالکل بھی نہیں چلا جائے گا کہ بھائی میں پورے خاندان کو ختم کر دوں گا، یہ میں اس سے دشمنی کرتا ہوں، ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا۔ اللہ نے آپ کو دو آپشن دیے ہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لے سکتے ہو تو اس کے مطابق بدلہ لے لو جو تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرتے ہو یعنی تم چھوڑ دیتے ہو کہ بھائی چلو معاف کرو، تو بس وہ خیر للصابرین، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کے لیے خیر ہے، صبر کرنے والے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ تو ولا تقتلوا النفس التي حرم انه كان منصورا، آگے ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ بھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو۔ حتی یبلغ اشدہ ووفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہاری باز پرس ہونے والی ہے، تم سے سوال کیا جائے گا کل یتیم کے بارے میں بھی اور عہد کے بارے میں۔ ولا تقربوا مال الیتیم، آج کل یتیموں کو مساکین کو ایسا سمجھ لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بالکل ردی ہے، بیکار ہے، بیچارے روئے روئے پھرتے ہیں گلیوں کے اندر، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو یتیم کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، کوئی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ بچہ نہیں مل رہا ہے۔ کسی صحابی نے عرض کیا کہ میں نے آپ کے بچے کو دیکھا ہے، فلاں جگہ کھیل رہا تھا۔ جب بچوں کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کا بچہ کھیل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ رک جاؤ، ابھی آواز دو اور آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کے اوپر جو حقیقی بچہ تھا اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے سے روک دیا اور کہا ہے کہ بھائی اگر تو اس بچے کے اوپر ہاتھ پھیرے گا تو یہ جو بچے اس کے ساتھ کھیلنے والے ہیں یہ یتیم ہیں، ان کو اب اپنے والد کی یاد آ جائے گی تو جا کر کے تم پیار کرو۔ اولاد سے پیار کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے اور خود کیا بھی ہے۔ کیسے کیسے واقعات حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتے ہیں۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی پیٹھ پر سوار ہوتے، کبھی کندھے پر سوار ہوتے، کبھی کہیں، کتنا پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، منع نہیں کیا گیا، لیکن اس طریقے پر دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچانا یہ بہت بری چیز ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے پاس جو مال ہو تو تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ، الا بالتی ہی احسن، مگر جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو کہ بھائی تیرے والد نے یہ مال چھوڑا تھا اور یہ تیرا ہے، تو جیسے چاہے اس کو خرچ کر۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو۔ جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کر لو، مثال کے طور پر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، اس کو قرض ادا کرنا ہے، تو آپ کو جتنی تاریخ لکھی ہے آپ نے اتنی تاریخ میں قرض ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ٹوپے کرا رہے ہیں، گھما رکھا ہے، 10 12 14 15 18 20 اس طرح کر کے اس کو لے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک کرتے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان العہد کان مسئولا، آپ سے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ یہ بہت اہم حکم ہے کہ جب تم کوئی چیز کیل کرو، اذا کلتم، تو اس کو پورا پورا کرو، پورا پورا ناپ تول کرو اس کو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور جب تم کوئی چیز وزن کر رہے ہو تو اس کو سیدھے سیدھے ترازو سے آپ کو تولنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو غلط سلط طریقے پر تولنا شروع کر دیں، اس کے اندر ڈنڈیاں مارنا شروع کر دیں۔ پہلے زمانے میں بھی لوگ، پہلے زمانے میں کیا ابھی کی بات ہے کہ لوگ اس سے کانٹے سے جو ہاتھ میں لے کر ترازو تولا جاتا تھا، اس کے ذریعے سے لوگ ناپ تول کرتے تھے۔ اس کے نیچے کوئی چمبک لگا دی یا کچھ اور کسی طرح کا گٹا باندھ دیا، کوئی پتھر باندھ دیا اس کے اندر، تو اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے، تو اس میں بہت بڑا نقصان ہوتا تھا سامنے خریدنے والے کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، بہت برا حال ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ ڈیجیٹل کانٹے چل رہے ہیں، ان کے اندر بٹن ہوتے ہیں، سامنے والا بیچارہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا، کیسی کیسی گڑبڑی کر دیتے ہیں، نہ مائنس کا پتہ چلتا ہے کسی سامنے والے کو، نہ پلس کا پتہ چلتا ہے کیا کر دیا کیا نہیں کر دیا ہے، بس اپنی دھن میں لگے ہوئے ہیں، سب کے سب ناپ تول میں گڑبڑی کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی صحیح جب ترازو استعمال کرو گے تو یہی طریقہ بہتر ہے، اس کے علاوہ تم پھنس جاؤ گے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ یہ بھی آج بہت دنیا میں رائج ہے اور لوگ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی بات سن لی اس سے بدزن ہونا شروع ہو گئے۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ بھائی تم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ٹو میں مت لگا کرو کسی کے پیچھے مت پڑا کرو، اور جس بات کی تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے تو پڑنا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ کسی سنی سنائی چیز کو آگے فارورڈ کرے، فوراً بغیر کسی تحقیق کے اس کو آگے پہنچا دے، تو یہ سب سے بری حرکت اس نے کی ہے گویا کہ، اور وہ جھوٹا بن چکا ہے۔ اس کی ان لوگوں کا اعتماد ہٹ جایا کرتا ہے پھر ویسے آدمی سے۔ اعتماد کو بحال کرنا یہ بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جب ایک مرتبہ اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، اب چاہے آپ 100 مرتبہ بھی قسمیں اٹھا کر کے بات کو، تب بھی اس کے اندر 1% شک ضرور رہ جاتا ہے سامنے والے کو جس کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا ہے۔ تو اس سے اعتراض کریں، بچیں۔ اور اسی میں سے آتا ہے بدعات پر چلنا۔ سب کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے دیکھا ہوا ایسے کرتے آ رہے تھے، حالانکہ آپ کو علم بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کے کوئی کام کرنا ہے، کسی چیز کے پیچھے پڑنا ہے، تو آپ پہلے اس کا پورا علم حاصل کریں، اس کے بعد اس کی تحقیق کر کے آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں۔ اس کی آپ کو اجازت ہے، یہ نہیں ہے کہ سنی سنائی آگے چلا دی اور اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس پر سوال کیا جائے گا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ کانوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، کیا سنتے ہو، گانے سنتے ہو یا کچھ نہ سنتے ہو، تقریر سنتے ہو، کیا سن رہے ہو، بصر، اور آنکھوں سے کہاں دیکھ رہے ہو، کہاں غیر محرموں پر نظر دوڑا رہے ہو، فلمیں دیکھ رہے ہو، ڈرامے دیکھ رہے ہو، ان تمام کے اوپر بھی سوال آپ سے کیا جائے گا کہ آپ نے ان آنکھوں کو کیسے استعمال کیا۔ والفؤاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور دل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا دل اذا صلحت صلح الجسد کلو، جب یہ درست ہوگا تو پورا جسم درست رہے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب یہ خراب ہو جایا کرتا ہے تو پورا جسم کا گویا کہ خراب ہو جاتا ہے۔ دل ایک چھوٹا سا لوتھڑا اگرچہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی۔ یہ ایک انسان کا مفتی ہوا کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کیا غلط کر رہا ہے، اور انسان کو کھٹک ہو جاتی ہے، لیکن جس کا دل صاف ہے اس کو کھٹک ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب اگر وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر نہیں کرتا تو آتا ہے کہ بھائی وہ بڑھتا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو صحیح اور غلط کی سوچ سمجھ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ان تمام کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ بھائی تم اکڑ کے لائق نہیں ہو، تکبر مت کیا کرو۔ میری زمین پر، جس پر اگر میں چاہوں تو تمہیں زمین کے اندر دھسا سکتا ہوں۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا اور زمین پر اوپر سے پٹک دیا، زمین کو ہی تو بالا کر دیا۔ یہ ایسے واقعات آپ کو تاریخ کے اندر ملیں گے پہلے قوموں کے اندر، یہ صرف تکبر کی وجہ سے۔ اور آپ نے سنا ہے قارون جو مشہور ہے
ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. پکڑنا نہیں ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑے گا. اور بیان کیا ہے انک لن تخرق الارض، بھائی کتنا بھی اکڑ کر چل لے آپ کے پیر مارنے سے زمین پھڑ نہیں سکتی، آپ پھڑ نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا، اور کتنی چھاتی چوڑی کر کے آپ اگر چلیں گے تو آپ کی اگر 5 فٹ آپ کا قد ہے تو آپ کی ہائٹ 5 فٹ سے اوپر نہیں ہو سکتی، 1 انچ بھی نہیں بڑھ سکتی آپ ایسا چلیں گے. ولن تبلغ الجبال طولا، اور آپ پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تمام چیزیں جو پیچھے بیان کی گئی ہیں سب کے سب تیرے رب کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے. بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضب آتا ہے جب ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.